اور جس لیول پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، پاکستان کی عوام جیسے ریشنل تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ اندر رہی نہیں ہے، اور ان کے آگے کوئی بھی شخص آ کے پولیٹیکل لیڈر جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے والے کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ عوام کی اتنی شارٹ ٹرم میموری ہے کہ پچھلے سال اسی وقت جو ہے عمران خان کو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ گورنمنٹ سے اس کو چلتا کیا گیا تھا، اور اس ٹائم یہ عوام چیخیں مار رہی تھی کہ مہنگائی اس نے کر دی، تیل اس نے مہنگا کر دیا، آئی ایم ایف کے پروگرام میں گیا. مگر لوگ بھول گئے، لوگوں کا شارٹ ٹرم میموری لاس ہے، بالکل ہی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بندہ خود اس سب کی وجہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ کوئی ایک شخص اٹھ کے ایک وائٹ پیپر لہرا دے اور کہے امریکہ نے میرے خلاف سازش کیا تو وہ شخص آٹومیٹکلی ہیرو بن جاتا ہے. یعنی جھوٹا الزام بھی لگا دیا جائے امریکہ پہ تو شخص جو ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے. مطلب کیا ہوا ہے؟ یہ عمران خان نے جتنا جھوٹ بول رہا ہے، عمران خان کیا ہے؟ عمران خان ایک طوطا ہے جو کہ پچھلے 20-22 سال سے ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہے، یہ کرپٹ 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 ہے، یہ بات ایک لگائی ہے. پاکستانی، میں پاکستان کا دولت واپس لے کے آؤں گا. کیا دولت تم واپس لے کے آؤ گے؟ ابھی یہ جو کیس اس کے گلے پڑا وہ بھی تو جو واپس آئی تھی دولت، وہ پاکستانی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے ملک ریاض کو دینے کا کیس ہے سارے کا سارا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کرپشن کو روکے گا اور عمران خان یہ باتیں کرے گا، مگر پاکستانی عوام یہاں تک پہنچی کیسے ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ ریشنلٹی، کریٹیکل تھنکنگ اور سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنے کی بات کرتا ہوں. تو پاکستانی قوم ادھر کیسے پہنچ گئی ہے؟ پاکستانی قوم ادھر اسی طرح پہنچی ہے کہ پچھلے 50 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے، یا جب سے پاکستان بنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوام کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، عوام کو جھوٹ کے لیے پرائم کیا گیا ہے. عوام جو ہے وہ جھوٹ ہی کو سننا چاہتی ہے. رات کے اندھیرے میں ہندوستان نے ہم پہ حملہ کر دیا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ حملہ آپ نے کیا، اور آپ وہی جھوٹ پیچ پیچ کے کتابوں میں آپ نے لکھ دیا کہ 65 کی جنگ میں جی رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کر دیا، 48 میں انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا، اور جی مکار ہندو نے جی حملہ کر دیا. یہ باتیں ہر وقت آپ پڑھاتے رہتے ہیں جھوٹ لوگوں کو، اور نہ چاہے 71 ہو، چاہے کارگل ہو، چاہے 65 ہو، چاہے 48 ہو، 47 ہو، ہر بار حملہ پاکستان نے پہلے کیا. ٹھیک ہے، اور یہ جھوٹ آپ قوم کو پڑھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ضیاء الحق کو کبھی آپ ہیرو بناتے ہیں، کبھی آپ ایوب خان کو ہیرو بناتے ہیں، کبھی آپ پرویز مشرف کو ہیرو بناتے ہیں. فوج کو آپ یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ وہی پاکستان کے مسیح ہیں، ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور یہ جو شہید ہیں جی، یہ جو ہیں ہمارے، یہ بڑے زبردست ہیں، ان کے علاوہ پاکستان کا ہر کوئی دشمن ہے. ہر وقت یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. پاکستان میں سسٹمیٹیکلی لوگوں کو جھوٹ پڑھایا گیا ہے، لوگوں کو اتنا جھوٹ پڑھایا گیا ہے، اتنا جھوٹ بولا گیا. وہ ماکیاویلین پالیٹکس کی ایک بات ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ محسوس ہونے لگ جائے. یہ وہ سنتانیں ہیں پاکستان میں، ایک جنریشن نہیں، جتنی جنریشنز پاکستان کے بننے سے بعد پیدا ہوئی ہیں، یہ سب کی سب جھوٹ کا دودھ پی کے پیدا ہوئی ہیں. ماں کا دودھ بعد میں شروع ہوتا ہے، جھوٹ پہلے پلانا شروع کر دیتے ہیں اس شخص کو، اور اتنا جھوٹ اس کو پلا دیتے ہیں کہ اس کو ذرا سا سچ بولیں تو اسے بد ہضمی شروع ہو جاتی ہے، اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو شروع سے جس نے یہ گند ڈال کے رکھا ہوا تھا، جو ہمیشہ سے پاکستان کی عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھتے تھے، ایک مسیحا، ایک مجاہد، ایک اس کے پیچھے لگا کے رکھتے تھے، وہی آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آج اسی عوام نے جو کہ شروع سے غلط فہمی کا شکار ہے، جو بھیڑیے کو مسیحا مان رہی تھی، اس نے آج اس بھیڑیے کے علاوہ دوسرے بھیڑیے کو مسیحا ماننا شروع کر دیا، اور وہ پاگل ہو گئی. اور اب ان کو مصیبت پڑی ہے کہ اچھا جی وہ تو جی عمران خان کے زیادہ بڑے فین بن گئے. بھیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کا ہی بنایا ہوا سسٹم ہے نا، کہ جہاں پہ عوام کو آپ ایک جعلی ہیرو پیش کرتے ہیں، اور وہ جعلی ہیرو جو ہے پھر نقلی ہیرو کے پیچھے عوام لگ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو آپ کی طرف دھیان نہیں دیتی. تو جو سسٹم آپ نے تیار کیا ہے وہی ہے. جمہوری لیڈرز کو آپ نے کبھی آگے بڑھنے نہیں دیا. آپ نے سارے پاکستان کے پرائم منسٹر، کون سا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا جو جیل میں نہیں رہا، جو پاپولر پرائم منسٹر ہے؟ پیچھے ہر کوئی رہا ہے جی. نواز شریف رہا، بینظیر رہی، بھٹو صاحب رہے، اور کون نہیں. آپ نے کس کو تنگ نہیں کیا. عدالتیں آپ نے رگ کر کے رکھی ہمیشہ سے. عدالت کا انسٹیٹیوٹ آج تباہ ہے، جو ایک کنٹرول کر سکتا تھا پاکستان میں کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل اور کرائسس کو، وہ اس انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے بھی ایک جو ہے کیا ہوا ہے اس ٹائم کرائسس بنا ہوا ہے. تو یہ سوچ اصل میں آتی کہاں سے ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ وہی ذہنی سوچ ہے جو پیدا کی جاتی ہے پاکستان میں، جس میں کلٹ پرسنالٹیز بنائی جاتی ہیں، جس میں لوگوں کو ہیرو بنایا جاتا ہے.
یہ وہاں سے سب کچھ نکلتا ہے, وہیں سے بات شروع ہوتی ہے, اور وہیں سے بات یہاں تک پہنچتی ہے جدھر آج پہنچتی ہے, اور جہاں پہ عمران خان اپنے جھوٹ کو اتنا بڑھا کے پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم مانتے ہیں کہ پاکستان کے باقی پالیٹیشینز بھی کرپٹ ہیں, مگر عمران خان نے جو اپنا یہ پرسونا بنایا ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, وہ پرسونا, وہ بت ٹوٹ چکا ہے, پاش پاش ہو چکا ہے حقیقتاً. مگر اس کے جو فینز ہیں وہ اتنے جاہل اور اتنے پاگل ہیں. یوتھیا, یہ امرانڈو برانڈ جو ہے سارے کا سارا, یہ اتنا پاگل ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. وہ ایک ایسے ببل میں رہتے ہیں جدھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آس پاس اور کیا ہو رہا ہے. تو یہی ہوگا, یہی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پاکستان میں؟ ایک آدمی کی کرپشن کی خاطر پوری قوم باہر نکل آئی ہے. بھائی ایسا تو تالی بجانی پڑے گی کہ اس طرح تو نواز شریف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو اس طرح نہیں کر سکا. اس شخص نے عدالتوں کے سامنے بھی پیش نہیں ہونا. جس نیب کے ذریعے یہ دوسرے لوگوں کو اس نے ان کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی, ان کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی تھی, اسی نیب کے تھرو آج اس کی اپنی چیخیں نکل رہی ہیں. اس پہ کوئی فائرنگ کر دے تو یہ ادھر نمبر ٹانگنے لگتا ہے. اس کو پہلی بار پاکستان میں نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے اس کی تشریف پہ لات مار کے باہر نکالا گیا. یہ مکار شخص پھر جھوٹ بول کے آ گیا. یہ میری بات لکھ رہے ہیں ادھر بہت سے ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے دوست ایتھیسٹ ہیں آپ, مگر آپ خود بھی یہ سوچیں باتوں کو کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے کہ ایک شخص جھوٹا ہو اور آپ یہ کہیں کہ وہ شخص اچھا ہے. وہ شخص اچھا نہیں ہو سکتا. ایک شخص منافق ہو اور وہ اچھا ہو. ٹھیک ہے, یعنی آج آپ ایتھیسٹ ہیں تو آپ تو لوگوں کی اپ رائٹڈنس کو آپ کو پسند کرنا چاہیے نا, کہ اپ رائٹ آدمی ہے بھائی, سچ بولتا ہے, جو جیسا دل میں ہے ویسا جو ہے وہ منہ پہ ہے, جیسا سامنے ہے ویسا پیچھے ہے, کوئی منافقت نہیں چل رہی. مگر یہ شخص جو منافق ہے, یہ جو اپنے آپ کو دیکھیں, کئی لوگ کہتے ہیں, کئی ہمارے ایتھیسٹ ایسے بھی ہیں, کئی ملحدین ایسے ہیں, میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ لڑائی کل کچھ لوگوں کی آپس میں چل رہی تھی, تو میں نے یہ دیکھا کہ بھائی کہیں ایسے وہ کہتے ہیں جی وہ اندر سے تو مسلمان نہیں ہے نا, تو ہم اس کو جی اندر سے تو وہ بڑا لبرل ہے. جی وہ بھیا اگر اندر سے وہ لبرل ہے اور باہر سے وہ مسلمان بنا ہے تو وہ منافق ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے وہ شخص, کیونکہ اس کا کوئی پرنسپل نہیں ہے, وہ پرنسپل پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, جو پرنسپل پہ لوگ سٹینڈ نہیں لے سکتے نا, وہ منافق لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں, وہ ڈیمیج کرتے ہیں اصل میں چیزوں کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو یا اپنی سوچ کو کسی رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں, اور ایک منافق ادھر بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فلاں بات کو اچھا کہنا ہے, فلاں بات کو برا کہنا ہے, جہاں پہ میرا نقصان ہوگا میں نے کسی کو برا نہیں کیا, اس شخص کے پیچھے جب آپ چلیں گے تو آپ پاکستان کو اور باقی لوگوں کو تباہ ہی کریں گے, اور تباہی ہی ہے. یہ عمران خان تباہی ہی کر رہا ہے. آج یہی آرمی اٹھ کے کہے کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل انٹروینشن کریں گے اس کے لیے, یہی کہے عاصم منیر, تو دیکھیں گے عاصم منیر کا, میں کہتا ہوں یہ اس کے جرابیں جو ہے نا اپنے گلے میں لٹکا کے پھرے گا. عمران خان اتنا مکار اور اتنا مفاد پرست آدمی ہے. ملک اس سے چلا نہیں, 2-3-4 سال حکومت اس کے پاس رہی, ملک اس سے چلا نہیں, اکانومی کا ستیاناش, IMF سے ڈیل کی, اور خود ہی بعد میں اسی کا شیخ رشید کہتا تھا کہ اس نے اکنامک لینڈ مائن سیٹ کر دی تھی جب اسے پتا لگ گیا تھا کہ نو کانفیڈنس کے تھرو ہی آؤٹ ہونے لگا. مجھے بتائیں, ایک سمپل سی بات ہے, اکنامک لینڈ مائن سیٹ جب وہ پاکستان میں کر رہا تھا, جب وہ اس نے آئل اس پرائس سے بھی سستا بیچنا شروع کر دیا جتنے پہ خود خریدا جا رہا تھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسے شخص کو پاکستان کا خیر خواہ کہتے ہیں کہ یعنی جس کو یہ پتا لگا کہ میں اگر گورنمنٹ سے نکلوں گا تو پاکستان ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے, پاکستان تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہو جائے, یعنی اسٹیٹس مین شپ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے, وہ ایک مکار اور جھوٹا آدمی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ امرانڈو اور یہ یوتھ, ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یار اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شخصیت پرستی میں جائیں گے تو آپ میں اور مذہبی لوگوں میں کیا فرق ہے؟ پھر ٹھیک ہے محمد کو مانو یار, پوجنا شروع کر دو واپس, پھر ٹھیک ہے ٹنی بن جاؤ, کیا مسئلہ ہے؟ پھر کہیں ہمارے بن بھی جاتے ہیں ادھر, ٹھیک ہے پھر بن جاؤ, کیا مسئلہ ہے؟ پھر بن جاؤ, کیا ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر اپنے آپ کو پھر ایتھیسٹ وغیرہ نہیں کہیں. اگر آپ ریزن نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو پھر یہ نہ کہیں کہ آپ ریشنل مائنڈڈ لوگ ہیں, کیونکہ ریشنل مائنڈڈنس کے لیے آپ کو پرنسپلز کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, چاہے کوئی مذہبی ہو چاہے وہ غیر مذہبی ہو, اسے پرنسپلز کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. پرنسپل کیا کہتا ہے؟ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص جھوٹ کا سہارا لے کے اپنا پروپیگنڈا کرتا ہے تو وہ ایک پروپیگنڈا آرٹسٹ اور کون مین ہے.
ٹھیک ہے جی, آپ اس بندے کے پیچھے نہیں جا سکتے. اگر ایک شخص کے قول و فعل میں تصاد ہے, وہ منافق ہے, تو آپ اس شخص کے پیچھے نہیں جا سکتے. اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی گاڑی ڈوب رہی ہے یا اس کی کشتی ڈوب رہی ہے تو وہ پورا سمندر میں ہر کشتی ڈبو دے گا, تو اس شخص کے بھی آپ پیچھے نہیں جا سکتے. کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے مفاد کی بات ہے. پاکستان کوئی امیر ملک نہیں ہے کہ وہ 2 سال کی, 3 سال کی, 10 سال کی انریسٹ برداشت کر لے. نہیں, پاکستان بہت غریب ملک ہے. ادھر دنیا کے امیر ملکوں میں اگر کوئی کلیمٹی آتی ہے نا, تو وہاں پہ لوگ بھوکے نہیں مرتے, ایٹ لیسٹ ان کو میڈیکل فیسلٹیز پھر بھی ملتی رہتی ہیں. ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. جتنا بھی ہنگامہ پاکستان میں ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیں, جب بزنس ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دہاڑی دار طبقے کا نقصان ہوتا ہے. عمران خان یہ نقصان پچھلے 15 سال سے کر رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. کہاں یہ 2012-13 میں شروع ہوا تھا, روز یہ اسلام آباد بند کر دیتا تھا, ٹھیک ہے, روز یہ موٹر وے کے اوپر چڑھا ہوتا تھا, یہ سارا کچھ بند کرتا تھا. اس نے کبھی نہیں یہ سوچا. پروٹیسٹ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک سمپل بات ہے کہ آپ اگر گرفتار ہوئے ہیں نیب کے قانون کے تھرو, تو بھائی وہ پاکستان کا قانون ہی ہے نا, اس کے تھرو آپ گرفتار ہوئے ہیں, تو دیں گرفتاری, اپنے آپ کو عدالت میں جا کے بے گناہ ثابت کریں. ادھر اتنا ڈر کیا پڑا ہوا ہے, بدماشی کیوں ہے کہ نہیں مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا؟ اپنے آپ کو یہ شخص قانون سے بالاتر سمجھتا ہے. ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہے کہ باقی دنیا کے ہر بندے کو یہ پھانسی دے دے گا, لٹا دے گا, مگر اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ بالکل ہٹلر ہے یہ آدمی. یہ فیشزم کی اور ڈکٹیٹرشپ کی جتنی بو اس سے آتی ہے عمران خان سے, اتنی کسی اور بندے سے نہیں آتی. یہ فیشسٹ ہے ایک نمبر کا. یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو اور کچھ بھی نہیں, مائی وے اور دا ہائی وے, یہی اس کی بات ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر عمران خان کو پاکستان میں ایبسولوٹ پاور دے دی جائے تو یہ بغیر مقدموں کے لوگوں کی لاشیں گلیوں میں لٹکائے گا. یہ اس طرح کا شخص ہے. اس کا فیشزم اس لیول پہ گیا ہوا ہے. اس کو پکڑ کے انہوں نے صرف اندر ڈالا ہے, اس سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. بھائی مقدمہ تو بعد میں ثابت ہوگا نا. دوسرے سیاستدانوں پہ مقدمے نہیں ہوئے, وہ اتنے عرصے سے مقدمے نہیں لڑ رہے, اور ان کے مقدموں کے رزلٹ اینڈ پہ کیا نکلے ہیں؟ بری ہو گئے زیادہ تر. تو تم بھی ہو جاؤ گے بھائی. مگر اگر تم نے کرپشن کی ہے تو بھائی, اگر تم نے نہیں بھی کی تو عدالت میں ثابت کرو. باقی تو تم ہر ایک کو یہ کہتے ہو کہ عدالت میں ثابت کرو, تو خود بھی کرو. اب ٹھیک ہے, نواز شریف کو اندر ڈالا ہے, بہت اچھا کیا ہے. اب آپ کو بھی ڈالا ہے, آپ بھی اب ثابت کریں اپنے آپ کو. زرداری کو ڈالا, اس کو بھی کریں, جرنیلوں کو بھی کریں, سب کو کریں, آپ کو بھی کریں. آپ کیوں قانون سے بالاتر ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی شیلو مائنڈڈنس پاکستان کی عوام میں اتنے عرصے پڑھ کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس پوائنٹ پہ پڑھ گئے یار. ماسٹرز ڈگری, بیچلرز ڈگری کر کے آخر پہ آپ کا گند نکلتا کیا ہے کہ آپ ماسٹرز ڈگری کرنے کے باوجود بھی اتنی گھٹیا لیول کی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں کہ اس شخص میں ریشنل تھنکنگ کا مادہ ہوتا ہی نہیں. وہ بات یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اصول اور پرنسپل, قانون سب لوگوں پہ برابر اپلائی ہونا چاہیے. یہ ifs and buts نہیں چلتے یہاں پہ. اگر نواز شریف پہ اپلائی ہو رہا ہے تو پھر اس پہ بھی ہونا چاہیے, اس پہ ہو رہا ہے تو پھر فوجیوں پہ بھی ہونا چاہیے. ہاں کہیں فوجیوں پہ بھی ہونا چاہیے, مگر عمران خان پہ بھی ہونا چاہیے. نہیں مگر کیا ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں آگ لگانا, روز روز پورا شہر بند کر دینا, سارا بزنس کا بھٹا بٹھا دینا روز. کیا یہ پی ٹی آئی ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے اسٹیٹس مین شپ کی رسپانسبلٹی ان پہ نہیں ہے کہ ملک کا نقصان نہ ہو؟ دنیا میں ہزاروں جگہوں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں روزانہ, پولیٹیکل پارٹیز پروٹیسٹ کرتی ہیں. ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت لارج نمبرز میں لوگوں کو باہر لے کے آتی ہیں, مگر وہ ساتھ ہی اپنے لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. وہ فونوں کے اوپر لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ جائیں جی جا کے فلاں جگہ آگ لگانے, تو فلاں جگہ آگ لگانے, تو فلاں جگہ آگ لگانے. ایسے نہیں کرتے لوگ. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں. دنیا پاکستان میں دیکھیں آپ, کسی کو بھی احتجاج کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کیا کرتی ہے ہمیشہ, جب ان کو مسئلہ ہوتا ہے یہ ایمرجنسیز ملک میں بند کر دیتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر ایمرجنسی بند کر دے, میں بیمار ہوں, مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا, میں ہاسپٹل جا رہا ہوں, میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پہنچوں اور آگے ڈاکٹر جو ہے وہ کہے جی ہم نے تو ہڑتال کی ہے, ہم نے تو کرنا ہی نہیں ہے کچھ بھی, تو میں تو مر جاؤں گا نا. تو دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے ہڑتال کرو. وہ اور طریقے بناتے ہیں دنیا میں.
دنیا میں بہت سے ملک ایسے کرتے ہیں, کہیں انہرڈ آف ہے دنیا میں کہ ڈاکٹرز اور ایمرجنسی سٹاف جو ہے یا فائر بریگیڈ جو ہے وہ ہڑتال کر دے کسی دن, یہ انہرڈ آف ہے. مگر پاکستان میں ایسے ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے روڈ پہ لگی ہوئی لائٹ کو توڑ کے کوئی بہت بڑا کام کیا. مطلب میں کہتا ہوں کہ جو بندے نے لائٹ توڑی ہے نا, اگر اسے یہ کہا جائے نا کہ اب یہاں سے ریسورس کر کے اس لائٹ کو ریپیئر کر, ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں اس کی تشریف لال ہو جائے گی, اس سے ہوگی نہیں کہ جا کے پہلے خرید کے لا, اب اس کو لگا, اس کو پھر اگر آپ نے ایک روڈ پہ 100 لائٹیں توڑی ہیں تو ہاں بھائی پی ٹی آئی کو اب کہو چلو بھائی اس کو لگاؤ واپس, آپ لگا کے دیں گے. ان سے لگے نا. اور سرکاری کام جو آپ سرکاری املاک توڑتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کل صبح تک ریپیئر ہو جائے گی؟ سرکار کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ اون گھمائی اور سارا کچھ ریپیئر ہو گیا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا بھائی. سرکار کو بھی وہ چیزیں لگانے میں ٹائم لگتا ہے, اور سرکار کی فیسلٹی سے آپ اور میں سب فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کی اخلاقی تنزلی کا یا ان کی مورل, میں کہتا ہوں ڈیجیکٹڈنس کا لیول دیکھیں کہ بھائی تم گئے ہو, تم نے کور کمانڈر کا گھر توڑا ہے, ادھر سے کوئی مور اٹھا کے بھاگ رہا ہے, بیبی ہے تو وہ چیزیں اٹھا کے بھاگ رہی ہے, اچھی خاصی انگلش ایکسنٹ میں انگریزی بولنے والی بیبیاں جو یو کے ریٹرن مجھے لگ رہی تھی, وہ سٹرابریاں نکال کے کھا رہی ہیں اس کے فریج سے. مطلب دیکھو, پہلے تو آپ گئے, آپ نے توڑا, اس کے بعد آپ چوریاں بھی کر رہے ہیں, آپ چور بھی ہیں. اور یہ عمران خان نے یہ سنتان ریز کی ہے. مطلب یہ اس کا لیول ہے کہ اخلاقی ذمہ داری یہ فیل ہوا. یہ اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے, اخلاقی ذمہ داری سکھانے میں, مورل ریسپانسبلٹی سکھانے میں یہ بندہ زیرو ہے. مطلب کچرے سے بھی کوئی لو لیول اس پی ٹی آئی جماعت کا. کوئی تمیز ہی ہوتی ہے, کوئی بندہ فیس سیونگ اپنی کر لیتا ہے, وہ بھی ان لوگوں سے نہیں ہوتی. اتنا گھٹیا لیول میں نے کم ہی کبھی دیکھا کہیں بھی. مجھے تو اور نظر نہیں آتا کہ کہیں اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو. پاکستان میں اس طرح کا احتجاج پہلے ہوئے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اگر کہیں ہوتا ہے, ہوتا بھی رہا ہے تو اس لیول کا تو نہیں تھا کہ یہ تو لیٹ ہی گیا. یہ تو مطلب یہ ڈائپر بدلنے کا اس کا تھا شروع سے, فوج اس کے ڈائپر بدل رہی تھی, باجوہ اس کے بدلتا تھا, وہ اس کا جو اب اس کی پارٹی کا صدر ہے وہی اس نے ہی کہا تھا جی 4 سال نیپیاں بدلی ہیں صرف اور صرف, اور وہی ہوا. اب پھر بھی یہ بیٹھ کے, یہ مطلب وہ بگڑا ہوا بچہ ہے کہ جو جاتا ہے کسی شاپنگ مال میں اور کہتا ہے مجھے فلاں چیز لے دو, اور جب ماں کہتی ہے کہ نہیں لے کے دینا تو یہ بیٹھ کے زمین کے اوپر رونے لگ جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتا ہے. وہ کام یہ کر رہا ہے. اور عوام بھی آگے سے وہی سینس آف انٹائٹلمنٹ, اور وہ جاہل جن کو یہ بات سمجھ ہی نہیں ہے کہ یار آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا سارا خمیازہ اس پاکستان کو بھگتنے کو مل رہا ہے. اور پاکستان مر رہا ہے, یہ بات جو ہے نا آپ یاد رکھیں. پاکستان واقعی مر رہا ہے اس ٹائم. پاکستان کی ڈیتھ ہو جائے گی اگر یہی چلتا رہا اگلے 10 سال اور یا 2 سال 3 سال اور, تو پاکستان کی بالکل ایونچوئل اپنے ڈیمائز کی طرف جا رہا ہے. پھر کوئی نہیں روک سکتا پاکستان کو, کیونکہ یہ جو مکس میں پولیٹیکل ٹرموائل آ گیا نا, جو سٹیبلٹی پاکستان میں آتی نہیں. آئی ایم ایف نے اب اپنی جو ایک وہ انسٹالمنٹ اگلی دینی تھی لون کی, وہ کینسل ہو چکی ہے, وہ نہیں ملنی ہے اب آپ کو, ٹھیک ہے جی, وہ نکل گئی بیچ میں سے. اگلی بات کیا ہے کہ پاکستان نے اگلے مہینے کوئی میرے خیال ہے کہ کچھ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کا قرضہ واپس کرنا ہے. وہ کہاں سے دینا ہے انہوں نے؟ بجٹ پاکستان کا آنا ہے اگلے مہینے, ٹھیک ہے, اس میں کیا ارینجمنٹ ہوگی. الیکشن آپ کا 14 کو ہونا تھا, اب تو پی ٹی آئی ڈنڈے بجائے, اب تو مطلب ان کے پاس مورل گراؤنڈ بھی نہیں ہے یہ کہنے کا کہ 14 تاریخ کو الیکشن کرو یا اگلے مہینے الیکشن کرو یا اس سے اگلے مہینے الیکشن کرو. پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بھی ڈنڈا آ گیا. فرض کرو انہوں نے 14 تاریخ سے الیکشن ڈیلے کر لیے تو وہ ہو سکتا ہے اکتوبر میں بھی نہ کریں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کدھر جا کے چیخے ماریں گے کہ ہاں جی اب الیکشن کراؤ؟ الیکشن تو ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دو رائے ہونے نہیں چاہیے. کہاں سے آنا ہے پھر یہ پیسہ؟ ٹھیک ہے, کہاں سے چیزیں چلنی ہیں, کیسے ہونا ہے؟ اگر سٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوگی, اکنامک سٹیبلٹی, تو کیا ہوگا؟ عمران خان کو میں کہتا ہوں آپ اس ٹائم عمران خان کو کہیں کہ تو آرمی چیف ہے, تو پرائم منسٹر ہے, تو ہی صدر ہے, چل ملک چلا. میں کہتا ہوں اگلے 2 مہینے میں نا ملک ڈوب نہ گیا نا تو پھر کہنا. اگر آپ کو اس کرنٹ گورنمنٹ سے بہت اختلاف ہو, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہوں گے ان کو پھانسیاں دے دو, ان کو مار دو, مگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس ٹائم عمران خان کو پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دے دیں. یہ وہ باندر ہے جس کے ہاتھ بندوق آ جائے تو اس کو پتہ نہیں ہے چلانی کیسے ہے, یہ اپنے آس پاس والے لوگوں کو ہی مار دے گا. اس سے 4 سال بھی گورنمنٹ ہینڈل نہیں ہوئی اور اب بھی اس سے نہیں ہوگی. کووڈ کے اندر اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے,
وہ تو لکیلی پاکستان میں کووڈ کا آؤٹ بریک اس طرح سے نہیں لمبا چوڑا ہوا تو یہ بچ گئے. دوسری بات ہے کہ پوری دنیا اپنی فیکٹریز اپنا سب کچھ بند کر کے بیٹھی تھی کووڈ میں, پاکستان میں سب کچھ فل سوئنگ چل رہا تھا, پاکستان کی ایکسپورٹ اوپر گئی ہوئی تھی. اس کے علاوہ کووڈ کی مد میں ورلڈ بینک سے, آئی ایم ایف سے اور کہاں کہاں سے پیسے مل رہے تھے, تو ملک چل رہا تھا. پاکستان تو عمران خان کے انڈر کووڈ آنے سے پہلے ہی بینکرپٹ ہو گیا تھا, اور کووڈ نے بچا لیا بلکہ عمران خان کو. اور اس کووڈ کے زمانے میں کسی بندے نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو ہٹ جا. پھر کووڈ ہٹایا تو انہوں نے اس کو کہا چلو یار اب اس کی تشریف پہ لات مارو, اس گدے کو نکالو یہاں سے اور اب آگے ملک چلاتے ہیں, یہ انہوں نے سوچا. تو پاکستان کی بربادی کی بہت بڑی وجہ عمران خان, فیض حمید, باجوہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ہیں. یہ سارا ان کا کھیل ہے. 2014 سے اس کو یہ لے کے آئے تھے. اس کو انہوں نے وہ پروپیگنڈا وار کے 5th جنریشن پروپیگنڈا وار, سوشل میڈیا وار کے ذریعے اس کو اوپر لے کے آئے, اس کو پروموٹ کیا. آج بھی واٹس ایپ گروپس اور ٹیلی گرام گروپس کے تھرو یہ پورے کا پورا یہ جو انہوں نے تماشا 2-4 دن سے ملک میں لگایا اس کے تھرو یہ کر رہے ہیں اور یہ آگے کرتے رہیں گے. مگر پاکستان کی وہ عوام جو سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کر کے وہ آج کو پاکستان کا بڑا بھلا کر رہے ہیں, آج یہ بات آپ لکھ لیں, پاکستان اگر ٹوٹے گا تو اس میں عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اگر ڈیتھ ہوگی پاکستان کی تو اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ عمران خان ہوگا. اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی ہے, یہ بھی ہوگا اس کے اندر. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان چلا سکتا ہے, اس کو پاکستان چلانے کا پتہ ہے, تو بھیا آپ بھی ادھر ہی ہیں, ہم بھی ادھر ہی ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیسا, اگر اس کے ہاتھ دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے تو کیسا چلائے گا یہ پاکستان. اس کو نہ مینجمنٹ کا پتہ ہے نہ اسے کچھ پتہ ہی. اس کو صرف ایک چیز کا پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے, ماکیاویلین پالیٹکس کیسے کرنی ہے, ہر ایک جگہ پہ گند کیسے ڈالنا ہے, یہ عمران خان کو آتا ہے. یہی یہ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہی اس نے کیا, یہی یہ آگے کرتا رہے گا. پاکستان کے اوپر نازل ہونے والا ایک عذاب ہے عمران خان اور یہ پی ٹی آئی. یہ نہ ہوتی پالیٹکس میں تو چیزیں ٹھیک تھی, یا پھر ان کو یہ فوج نے انجیکشن لگا کے اس کو ہیرو نہ بنایا ہوتا, ان کے پروپیگنڈا, فوج کے پروپیگنڈا سیلز نے ان کو پروموٹ نہ کیا ہوتا, تو آج پاکستان کے حالات بہت ڈیفرنٹ ہوتے. ٹھیک ہے, دنیا میں جہاں بھی پاپولر لیڈرز آتے ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح کے گھسے پیٹے گھٹیا نعرے لگاتے ہیں جو یہ لگاتا ہے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, اٹھا کے کسی کو دیکھ لیں, پاکستان کی عوام بالکل قذافی اور صدام اور خمینی والے ماڈل پہ عمران خان کو لے کے چلی جائے گی, اور یہ لے کے ان کو چلا جائے گا اگر اس کو ڈومیننس مل گئی. تو یہ بالکل پاکستان ایران اور عراق اور لیبیا والی سائڈ پہ چلا جائے گا کہ یہ ڈکٹیٹر اگلے 30-40 سال کے لیے بیٹھ جائے گا اور ان گدوں کو پھر سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ ہم نے اس کو نکالنا کیسے. ٹھیک ہے, تو ویسے تو یہ بڈھا ہے, وہ تو چلو جوان تھے, وہ آگے تھے, مگر حالات ایسے ہی. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.